السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، انسانی تاریخ مختلف اقوام کے مابین ہونے والی سیاسی مارکہ آرائیوں اور خونی جنگوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ تاہم کچھ جنگیں یا مارکے ایسے فیصلہ کن ثابت ہوئے کہ انہوں نے اقوام کی تاریخ پر دور اثرات مرتب کیے۔ آج ہم جس مارکے کا تذکرہ کریں گے اس نے بھی اپنے وقت کی عالمی سیاست پر دورس اثرات چھوڑے۔ یہ مارکہ عین الجالوت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ منگول حکومت اور سلطنت مصر کے درمیان پیش آیا۔ 1221 میں خوارزم اور 1258 میں عباسی خلافت کی ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہی کے بعد مسلم دنیا اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی تھی۔ اب منگولوں کی نظریں مسلمانوں کے آخری مضبوط ٹھکانے مصر پر تھیں، جہاں مملوک سلطان سیف الدین قدس کی حکومت قائم تھی۔ 1260 میں ہلاکو خان نے شام کے علاقوں پر حملہ کیا تاکہ مصر پر حملے کی راہ ہموار کی جا سکے، اور پیر حلب پھر مارچ 1260 میں دمشق بھی منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی سال خاقان کی وفات کے باعث ہلاکو خان کو منگولیا لوٹنا پڑا، تاہم منگولوں نے منگول جنرل کتبوغا کی زیر قیادت فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور بالبک، السبایا اور اجلون کے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران مصر کے سلطان سیف الدین قدس نے ہلاکو خان کی طرف سے دھمکی آمیز خط لے کر آنے والے منگول ایلچیوں کو قتل کرا دیا۔ اس طرح منگول حکومت کے ساتھ سلطنت مصر کا ٹکراؤ ناگزیر صورت اختیار کر گیا۔ سلطان قدس نے فیصلہ کیا کہ قاہرہ میں دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے باہر نکل کر منگول فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ سلطان قدس نے ایک اور حیران کن سیاسی چال چلتے ہوئے عکا کے عیسائی حکمران کے پاس اپنا ایلچی روانہ کیا تاکہ مصری لشکر کے لیے محفوظ راستے اور عکا شہر سے لشکر کی ضروریات کی اشیاء کی خریداری کے حقوق حاصل کیے جا سکیں۔ مصر کی اس درخواست کو عکا کے عیسائی حکمران نے اپنے وزراء سے مشورے کے بعد منظور کر لیا۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر سلطان قدس کے دیرینہ حریف بحری مملوک سردار بیبرس نے بھی سلطان قدس کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور سلطان قدس نے مصری لشکر کے ہراول دستے کی قیادت بیبرس کو سونپ دی۔ بالآخر 26 جولائی 1260 میں مصری فوج نے عکا کی جانب اپنی پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ بیبرس کے دستے نے غزہ کے علاقے کے نزدیک ایک منگول دستے کو تباہ کر باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ ادھر منگول فوج نے کتبوغا کی زیر قیادت بالبک سے اپنی پیش قدمی کا آغاز کیا اور بحیرہ تبریہ کی مشرقی سمت سے ہوتے ہوئے جنوب کی جانب تیزی سے بڑھنا شروع کیا۔ سلطان قدس کی افواج نے شمال کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے عکا شہر کے نواح میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ سلطان قدس کو جلد ہی منگول فوج کی بحیرہ تبریہ کے مشرقی سمت سے دریائے اردن کی جانب پیش قدمی کی اطلاع مل گئی، اور سلطان قدس نے اپنی فوج کو منگولوں سے ٹکرانے کے لیے جنوب مشرق کی جانب پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ منگول جنرل کتبوغا نے 3 ستمبر 1260 عیسوی کو اپنی فوج کا رخ مغرب کی جانب کرتے ہوئے دریائے اردن عبور کیا اور ازدرالون کے میدان کا رخ کیا، جبکہ سلطان قدس نے عین الجالوت کے چشمے کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ مصری فوج کے پڑاؤ کا علاقہ شمال اور جنوب کی جانب سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور سامنے کی جانب وسیع میدانی علاقہ تھا۔ سلطان قدس نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو ارد گرد کے پہاڑی علاقوں میں تعینات کیا اور بیبرس کے زیر کمان ہراول دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ بیبرس کے دستے نے تیزی سے پیش قدمی کی اور عین الجالوت کی طرف آتی منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ منگول فوج نے پوری قوت سے جوابی حملہ کیا اور شدید لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ بیبرس نے کچھ دیر شدید ٹکراؤ کے بعد اپنے دستے کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا اور بیبرس کا دستہ تیزی سے عین الجالوت کی طرف پسپا ہونے لگا۔ کتبوغا کو لگا کہ شاید مصری فوج شکست کھا چکی ہے اور میدان سے فرار ہو رہی ہے، اس لیے اس نے اپنی منگول فوج کو بیبرس کے دستے کا پیچھا کرنے کا حکم دے دیا۔ بیبرس کے دستے نے عین الجالوت کے چشمے کے نزدیک پہنچ کر یکدم پلٹ کر پیچھا کرتی منگول فوج پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی بیبرس نے حملے کا آغاز کیا، پہاڑی علاقے میں پوشیدہ مصری گھڑ سوار دستوں نے منگول لشکر پر پوری شدت سے دو طرفہ حملہ کر دیا۔
اس طرح منگول لشکر برے طریقے سے مصری فوج کے گھیرے میں آ گیا۔ کتبوغا نے مصری فوج کا گھیرا توڑنے کے لیے مصری فوج کے بائیں پہلو پر شدید حملہ کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ بائیں پہلو کے دستوں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ سلطان قدس نے جب گھیرا ٹوٹتے دیکھا تو اپنے ذاتی دستے کے ہمراہ منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ کتبوغا کو اب اندازہ ہو چلا تھا کہ کسی بھی وقت منگول لشکر کو شکست ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود کتبوغا مسلسل منگولوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ آخر کار کتبوغا مصری سپاہ کی یلغار کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور لڑائی کے دوران مارا گیا۔ کتبوغا کی ہلاکت کے بعد منگول فوج کے قدم اکھڑ گئے اور رہی سہی منگول سپاہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تاہم مصری گھڑ سواروں نے پسپا ہونے والی منگول سپاہ کو 12 کلومیٹر دور بیزان نامی قصبے کے قریب جا لیا اور رہی سہی منگول فوج کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اس جنگ میں شکست سے منگولوں کے ناقابل تسخیر ہونے کا غرور خاک میں مل گیا اور منگول تاریخ میں پہلی دفعہ دست بدست لڑائی میں شکست کھا گئے۔ اس جنگ میں منگولوں کی فیصلہ کن شکست نے علاقائی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ فتح کے کچھ ہی عرصے میں سلطان قدس نے دمشق اور حلب کو منگولوں کے قبضے سے چھڑا لیا اور منگول دوبارہ کبھی مصر کا رخ نہ کر سکے، جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو دوبارہ ایک مضبوط مرکز میسر آیا بلکہ خطہ شام بھی منگول حملہ آوروں سے محفوظ ہو گیا۔ مارکہ عین الجالوت میں مسلمانوں کی شکست کی صورت میں منگول مصر کو تباہ کرنے کے بعد بآسانی جبل الطارق تک پہنچ جاتے، جس سے نہ صرف بحر روم میں منگول تسلط قائم ہو جاتا بلکہ پورا یورپ پولینڈ سے جبل الطارق تک منگولوں کے آئینی گھیرے میں آ جاتا۔ اسی لیے مارکہ عین الجالوت کو تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔